بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بات آ گئی ہے عبادتوں کی، مسجدوں کی، تو کہتا چلوں لوگوں کو شاید اس چیز کا علم کم ہوتا ہے کہ مسجدوں کو آرام گاہ نہ بنا لیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، سنسان نہ ہو، مسجدوں کو آرام گاہ نہ بنا لیں۔ یا آرام گاہ سے یہ بھی مطلب ہے کہ دن بھر آپ مسجدوں میں سے عبادت نہ کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دنیاوی ذمہ داریاں چھوڑ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جائیں اور صرف عبادت ہی کرتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، اچھا نہیں مانا ہے۔ مسجد میں صرف واجب نمازیں ادا کرنے کا حکم ہے، ایسا نہیں مستحب پڑھیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اسلام اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے جن کا گھر تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ عقل مند جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں آتے ہیں اور مولانا لوگ کو نصیحتیں دینے لگتے ہیں، عالموں کو نصیحت دینے لگتے ہیں، تو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قابل ہیں، ضرورت سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی موجود ہے اور آپ گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسجد واجب نمازوں کے لیے ہے، مستحب کے لیے گھر ہے۔ گھروں میں نمازیں آپ قائم رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو تمہارا جو بچہ چھوٹا ہے مسجد نہیں جاتا، وہ کب اس کی تربیت کب ہوگی؟ گھر میں باپ کو نمازیں پڑھتے دیکھے گا تو چھوٹا سا بچہ جو گود میں کھیل رہا ہے، بچے سائلنٹ لرنر ہوتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں جو سکھائیں گے وہ نہیں سیکھے گا، جو دیکھے گا آپ کو کرتے ہوئے وہ پہلے سیکھے گا، آپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو سیکھے گا۔ اس بات کی اہمیت دی گئی ہے۔ مستحب نمازیں، شب قدر کے اعمال اور دیگر تاریخوں کے جو اعمال جو سنت ہے وہ گھروں میں کرو تو بہتر ہے۔ اسی لیے جماعت سے وہی نمازیں ہوتی ہیں جو واجب ہیں، مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی ہیں۔ شب قدر کا جو اعمال آپ کرتے ہیں اور جماعت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قضاء عمری کے نام پہ قضا نماز پڑھتے، واجب کی قضا، اس لیے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو 102 رکعت کی جس کا حکم ہے، جو اصل میں ہم فراموش کر دیتے ہیں، اس کا ثواب ہمارا چلا جاتا ہے قضاء عمری کے چکر میں۔ بہتر ہے 102 رکعت نماز پڑھیں، لیکن وہ نماز جماعت سے نہیں ہوگی تو آپ کو فرادہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ یہودی قوم لامذہب اسی لیے ہو گئی کیونکہ ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، ان کے گھروں میں کہیں دین نہیں دکھتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں دکھتا ہے کہ ہم تصویریں بھی اللہ محمد کی گھروں پہ لگائے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں۔ ان کے ایسا نہیں تھا، ان کا سب کچھ وہ چرچ گرجا میں ہی ہوتا تھا۔ وہ پریئر کرنے کی جگہ ان کی الگ ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے بچوں کے اندر سے دین ختم ہونے لگا، مکمل طور پہ دنیاوی ہو گیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح امام باڑوں میں مجلسیں ہوتی ہیں، بہتر ہے، اچھا ہے، ہوتی ہیں، لیکن گھروں میں فرش ازا قائم کرو، فرش ازا بچھاؤ، برکت بھی آئے گی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ بچوں سے پانی مانگنا سیکھیے،
बच्चा जब बचपन से आपको पानी देने का आदी होगा, ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को, बेटा पानी पिला दो, बताइए हुसैन की प्यास बताइए, बेटा पानी पिलाने का सवाब क्यों है। नमाज को जाइए तो कहिए बच्चे से कि बेटा मुसल्ला बिछाओ, छोटा सा बच्चा हो मुसल्ला बिछना उसको बिछाना सिखाइए, ताकि उसके जहन में फिक्स रहे कि मेरे बाप नमाजी थे, मैं भी नमाजी बनूं। ये ना करिए कि साहब मैं मत, अरे हम खुद पी लेंगे साहब। बच्चे को क्या जहमत देना, और किसी से काम नहीं लेता। नहीं, काम नहीं ले रहे हैं आप, बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए। इसलिए मैं इस चीज़ को फिर कहूँगा, माह अज़ा का महीना हो तो घरों में फर्श अज़ा जरूर चाहिए। बच्चे छोटे हों तो खास तौर से नाम हुसैन जिंदा रखें, बच्चों के जहन में अज़ादारी कायम रहे, जहन में रहे, नमाज़ें जिंदा रहें, बच्चों को ये एहसास रहे कि हमारे माँ बाप मजहबी हैं, ये इबादतें इस तरह से करते हैं। जो खुदा ना करे बच्चा आपका कितना भी बेनवाजी बनेगा, तो जब उसको वक्त पड़ेगा, मुश्किल आएगी, एक उम्र तक जाएगा, तो उसे सब माँ बाप की चीज़ें याद आएंगी और मुकम्मल तौर पे अज़ादार और नमाजी होगा इंशाअल्लाह। बस इसी के साथ 24 घंटा मस्जिदों में चक्कर काटना बेहतर नहीं है। वाजिब नमाज पढ़ें और घर पे आके मतलब आबाद करें।